وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اس برانڈ کا افتتاح کیا. تو ہم نے جب ایک تقریب کی, ایک دفتر کا آغاز کیا, تو ہمارے پاس کوئی زمین تھی, ہم نے ایک فارم پرنٹ کرائے, لیکن لوگوں کو ہمارا پاسٹ یاد تھا. ایک اس فارم کے اوپر میں نے آ کر اعلان کیا کہ یہ میرا پروجیکٹ جو ہے وہ سولڈ ہو چکا ہے. سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس نے آ کر کیا کہا ہے, نہ ان کے پاس زمین ہے, نہ لوکیشن ہے, پرائس نکال دی ہے, اور اس آدمی نے آ کر اعلان کر دیا ہے کہ یہ میرا پروجیکٹ سولڈ ہو گیا ہے. سب لوگ پریشان ہوئے. میں نے کہا جی آپ کھانا کھائیں, انجوائے کریں اور واپس جائیں. ہمارے کچھ دوست اگلے دن آئے, انہوں نے دیکھا یہ کیسے سولڈ ہو گیا ہے, اس نے تو کسی کو فارم دیا ہی نہیں. اگلے دن سب لوگ آئے, 9:30 بجے دفتر کا ٹائم تھا. اچانک فیملی آنی شروع ہوئی. 12 بجے تک پورا پروجیکٹ کے پے آرڈر میں ریسیو کر کے ہم رسیدیں کاٹ کے بینکوں میں پیسہ جمع کرا کے جا چکے تھے. یہ اللہ پاک کا خاص کرم تھا. فیصل ٹاؤن کا اللہ نے آغاز اس طرح کیا تھا. تو ہم نے بڑا مشکل وقت دیکھا, ایک پروجیکٹ دوسرا, چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ. جب ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ریل اسٹیٹ کا مشکل کام ہے, حالانکہ ہم 10 12 14 پروجیکٹ بنا کے عوام کو دے چکے تھے, تو یہ آسان کام نہیں تھا. سردار صاحب نے بالکل صحیح بات کی. جب ہم نے اس طرف گئے تو ملک مہربان صاحب ہمارے دوست ہیں, بڑا ان کے ساتھ میرا پرانا تعلق ہے. انہوں نے کہا جی ایک زمین ہے, تو بہت ایک لوکیشن قیمتی ہے, لیکن ادھر بڑے بڑے اونر ہیں, وہ زمین نہیں بیچنا چاہتے. اگر آپ دیکھیں یہ پنڈی اسلام آباد کا ڈاؤن ٹاؤن بن سکتا ہے. اب زمین کیسے خریدنی ہے یہ آپ اندازہ کر لیں. ایسی لوکیشن دوبارہ نہیں کبھی آپ کو ملتی. تو آپ میرے ساتھ چلیں, آپ ان مالکوں کے ساتھ ملیں. ان لوگوں کے پاس بڑی دنیا گئی ہے, وہ زمین دینے سے انکاری ہے. میں نے ملک صاحب کو کہا کہ میں پہلا سودا وہ کروں گا جو 8 سے 10 ہزار کنال کا ہو, کیونکہ ہم نے پہلے پروجیکٹ بنائے ہیں, اس میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. زمین خریدنا, قبضہ لینا اور اس کو ایک کمپیکٹ ایک ٹکڑا کرنا, یہ ایک بہت مشکل کام ہے. تو بعد میں مشکلات میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. تو آپ ایسے کریں کہ پہلے دن میں وہ زمین خریدوں گا جو سب سے دل ہوگا زمین کا. تو انہوں نے مجھے ایک آدمی کا نام بتایا کہ جی 4-5 بڑے بڑے اونر ہیں, اگر ہم ان سے خرید لیں تو ہم 30-40 ہزار کنال سے زیادہ ہم ڈے نمبر 1 چلے جائیں گے. تو ہم ان کے ساتھ گئے. انہوں نے کہا جی سب سے پہلے ایک ایسے مشکل آدمی کے پاس آپ کو لے کر جاؤں گا جو کسی صورت زمین بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ریٹ اتنا زیادہ مانگتا ہے کہ وہ انسان بھاگ جاتا ہے. یہ ملک صاحب ہوا ہے. میں نے کہا جی مجھے لے کر جائیں. میں گیا, وہ آدمی اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں ملتا, اس نے باہر لان میں ہم سے میٹنگ کی, اس نے اندر نہیں بٹھایا. انہوں نے میرے بارے بتایا بھی نہیں تھا کہ یہ کون آدمی آ رہا ہے. میں نے, اللہ پاک نے کرم کیا, گھڑی کے 3 منٹ میں ہم نے پہلا 4000 کنال زمین اس سے خریدی. گھڑی کے 3 منٹ میں. اگلا سودا میں نے 10,000 کنال کا کیا, وہ بھی 1 گھنٹے میں کیا. اس سے اگلے 2-4 ہزار کنال کے سودے ہم نے سیکنڈوں سے حساب سے کیے. مختصر یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایگریمنٹوں کے اوپر زمین نہیں خریدی. یہ زمین ہم نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کرائی, اس کے قبضے لیے, اس کو کمپیکٹ کیا. آج اللہ کا شکر ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن جو ہم کہتے ہیں پنڈی اسلام آباد کا ہم بنانے جا رہے ہیں, یہ کوئی 2-4-10-20 ہزار کنال کے اوپر نہیں بنانے جا رہے. یہ ایک میگا سٹی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیولپ کر کے دیں گے جس کو دنیا دیکھے گی. اس میں 5 مرلے کا پلاٹ, جس کو آپ 5 مرلے کا کہتے ہیں, ہم اس کو 5 مرلے کا پلاٹ نہیں کہتے. وہ بھئی ایک شہکار ہے, ایک نگینہ ہے. ہیروں کے نگینے نہیں ہوتے, زیادہ ہی لگے ہوتے ہیں. اس میں جو چھوٹا ہیرا ہوتا ہے اس کی بھی ایک ڈائمنڈ کی قیمت ہوتی ہے. تو اس اسکیم میں کوئی سٹریٹ 40 فٹ سے چھوٹی نہیں ہوگی. جیسے میرے بیٹے زہیر نے کہا 250 فٹ سے لے کر 400 فٹ تو چوڑی سٹریٹ ہوں گی. تمام جو سروسز ہیں جس میں سول ورک ہے, سیور ہے, ڈریننگ ہے, گیس ہے, انڈر گراؤنڈ الیکٹریفیکیشن ہے, دنیا جہان کی ہارڈ لینڈسکیپنگ ہے, سافٹ لینڈسکیپنگ ہے, پانی کے چینل ہے, واٹر سپلائی ہے, ہر چیز آپ کو انشاءاللہ تعالی سٹیٹ آف دی آرٹ بنا کے دیں گے. اور یہ دیکھیں کون ادارہ بنا کے دے گا, جس کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہے اور ایک پروفیشنل ٹیم بھی ہے, اور جو پاکستان کے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے آپ کو دے بھی چکی ہے. آپ آج بھی دیکھیں ہمارا B17 40 ہزار سے زیادہ کا ہے, ہمارا فیصل ہل 40 ہزار کنال سے زیادہ کا ہے.
آج بھی پاکستان میں گورنمنٹ کے آپ پروجیکٹ لے لیں, ڈی ایچ اے پاکستان کا ایک برانڈ ہے, بڑا نام ہے, بیریا ٹون بھی بڑا نام ہے. آج کے دن میں یہ ادارے ہمارا ریکارڈ نہیں توڑ سکے. میرا E11 کا آج بھی 500 گز کا پلاٹ, خالی پلاٹ 12 کروڑ روپے کا بکتا ہے. پاکستان میں کوئی ایک سکیم بنائے جس کا پلاٹ 12 کروڑ کا بکتا ہو. یہ فخر بھی اللہ کی مہربانی سے اللہ نے ہمیں دیا. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ارادوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. ہم نے اگر یہ 40-50 ہزار کنال زمین ایک فارم بک کیے بغیر, 1 روپیہ کسی سے لیے بغیر, کوئی آدمی بتا دے 10 تاریخ سے پہلے ہم نے کسی کو فارم دیا ہو, کسی سے 1 روپیہ وصول کیا ہو, اگر ہم 40-50 ہزار کنال زمین صرف ایک پروجیکٹ کی خرید چکے ہیں, تو آپ بتائیں اس کو ڈیولپ کرنا ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے. فیصل ٹاؤن برانڈ کا پلاٹ سی ڈی اے میں آپ دیکھیں, سی ڈی اے کی ہسٹری 60 سال ہو گئے سی ڈی اے کو بنے ہوئے. سی ڈی اے کی ہسٹری کا سب سے مہنگا پلاٹ فیصل ٹاؤن کا, فیصل ٹاؤن اس کا مالک ہے. آپ فیس بک دیکھیں سی ڈی اے کی, بلو ایریا میں پلاٹ نمبر 22 F9 پارک کے سامنے 14 کنال کا پلاٹ آپ نے سی ڈی اے سے سب سے مہنگے ریٹ پہ لیا ہے. سینٹورس سے بھی مہنگا لیا, انہوں نے 6 ارب کا لیا, ہم نے 9 ارب روپے کا لیا تھا, اور لم سم پیمنٹ ایک ہی دن میں ہم نے جمع کرائی. اسی طرح F11 کے سامنے بلو ایریا میں آپ کا 22 کنال کا پلاٹ ہے جو آپ کی کمپنی کا نام ہے, فلی پیڈ ہے, 1 روپیہ اس کا نہیں رہتا. یہ آپ کا ایک ادارہ فیصل جیول آپ بنا رہے ہیں, 2.5 ایکڑ کے اوپر بن رہا ہے, آپ اس کی پائلنگ کر لی ہے, آپ اس کی ڈرافٹ کر رہے ہیں, ایک آپ نے فلیٹ, ایک کمرشل شاپ نہیں آپ نے بیچی. فیصل ہل میں ہزاروں کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس پلاٹ موجود ہے. فیصل ریزیڈنشیا 90% ہمارے پاس موجود ہے. فیصل ٹاؤن میں انوینٹری موجود ہے. سی اسکوئر حالانکہ کہنے کو ایک وہ جی ٹی روڈ کا خوبصورت پروجیکٹ ہے, اس میں ہمارے پاس انوینٹری موجود ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسے لینڈ مارک برانڈ کا پروجیکٹ ہے جس کے لیے اس کی پلاننگ, اس کی ڈیزائننگ, اس کی ڈیولپمنٹ, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اس کے پاس ہے, ایکسپرٹ ٹیم اس کے پاس ہے, زمین اس نے خرید لی ہے. آپ اس کو فلانا ہے, آپ جتنا مرضی فلا لیں, آپ 40-50 ہزار کنال کو آپ 60 ہزار پہ لے جائیں, لاکھ پہ لے جائیں, 2 لاکھ پہ کنال لے جائیں, کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. تو ایک ایسا ماشاءاللہ ہم اس ایریے میں پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو ایک ڈاؤن ٹاؤن بنا کے دیں گے جس میں لائف ٹائم لوگوں کا انشاءاللہ تعالی خواب ہوگا. اس لیے ہم نے اس پلاٹ کے سائز جو ہیں وہ 5 مرلے سے 2 کنال رکھے ہیں. اور ہر بات میں ایک کہہ رہا ہوں, ہمارا پلاٹ سیل کرنے کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنا پلاٹ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پلاٹ ان لوگوں کو وہ لوگ خریدیں یا ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ وہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں. جتنی باتیں ہم نے کی ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح کی ہم وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں, کس طرح کی کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں. تو پھر آپ ان لوگوں کو پلاٹ بیچیں جن کا لائف ٹائم خواب ہے کہ انہوں نے گھر بنا کے رہنا ہے. یا میں نے ایک دفعہ ٹیکس لے کی ایک خاتون کی آپ کو بات بتائی تھی, وہ ہمارے پاس آئی, اس وقت کچھ پیمنٹ ڈیلے تھی تو کچھ چھوٹا موٹا ان کا ایسکلیشن کا ایشو چل رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ یہ خاتون میرے پاس ایسکلیشن کا ایشو لے کر آئی ہے, تو اس نے میرے پی اے کو کہا میں نے صاحب کو ضروری ملنا, میں نے کوئی شکریہ ادا کرنا ہے. تو چٹ آ گئی, میں نے مل لیا. اس خاتون نے مجھے آ کر کہا جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی, آپ نے ہمارے اللہ کی مہربانی سے زندگی کے ہمارے بہت بڑے مسائل حل ہو گئے. میں نے کہا آپ کے کون سے, ہم نے کون سے مسائل حل کیے ہیں. اس نے کہا کہ آپ نے 12-13 لاکھ کا ہمیں پلاٹ دیا تھا, میں نے 7-8 لاکھ جمع کرایا تھا, باقی 4-5 لاکھ کے میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں آپ کے بھائی کے پاس گئی, اس نے میرے اوپر 80,000 روپے کا فائن ڈال دیا. تو میں بڑا غصے ہوئی, لیکن میں نے کسی اپنے رشتہ دار سے پکڑ کے وہ پیسے جمع کرا دیے. کہتی کہ وہ میرا پلاٹ میں نے 72 لاکھ روپے کا فروخت کیا, جو اس نے 7-8 لاکھ روپے کا لیا تھا, 6 لاکھ تو اس نے پکڑ کے دیے تھے, 70 وہ اس نے پھر پوری کیلکولیشن مجھے بتائی کہ آپ کا جب اگلا پروجیکٹ آئے گا اتنے پیسے میں نے اس کے لیے رکھے ہیں, اتنے میں نے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے رکھے ہیں, اتنے پیسے میں نے اپنے گھر کے لیے رکھے ہیں. اس نے 4-5 اور پتن 14 کے 15 لاکھ کی ہم نے نئی گاڑی بھی لے لی ہے. یہ دیکھیں اگر اس کی انویسٹمنٹ 12 سے 14 لاکھ ہوتی, 14 سے 16 لاکھ ہوتی, تو وہ کیا اپنا بنا سکتی تھی. تو انشاءاللہ تعالی فیصل برانڈ کی چیزیں
جس میں نے E11 کا آپ کو ذکر دیا کہ 12 کروڑ کا پلاٹ ہے، وہ ہم نے 2,88,000 روپے کا دیا تھا، کوئی اربوں کا کروڑوں کا نہیں دیا تھا۔ F17 آپ کے سامنے ہم نے یہ 90,000 روپے میں 1 کنال کا پلاٹ دیا تھا۔ تو یہ ہے اس کی ہسٹری کہ ہم نے جہاں بھی چیزیں دی ہیں وہ بہت سستی قیمت پہ دی ہیں۔ اس دن شاید لوگوں کو محسوس ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک میگا سٹی ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے، اور ایک ممبر بھی اللہ کی مہربانی سے اگر ہم نہ بنائیں تو ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے 54 ماہ کی زمین ہمارے پاس ہے، فرنٹ ہمارے پاس ہے، قبضہ ہمارے پاس ہے، کمپیکٹ پیس ہمارے پاس ہے۔ ہم نے 54 ماہ کا آپ کو اسی لیے ایزی پلان دیا ہے کہ اس میں اینڈ یوزر آئیں، اس میں گھر بنانے والے آئیں جنہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی چیز لینی ہے، اس کے بعد وہ 5 سال کے بعد پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی 100 ضرورتیں پوری کریں، یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسے برانڈ کے ساتھ پیسہ لگے کہ جو محفوظ بھی ہو اور رات کو ہم سکون کی نیند سو سکے۔ آپ کو پتا ہے ہم کبھی زندگی میں یہ نہیں کرتے کہ ہمارے پلاٹ 10,000 ہو ہم 50,000 بیچ دیں، فارم پہ فارم بیچتے جائیں، انوینٹری پہ انوینٹری لے کر آتے جائیں۔ ابھی تو ہم نے سافٹ لانچے کی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بروشر بنا کے اس کی قیمت بڑھائیں گے، اور پھر ایک سائیڈ کے اوپر بہت بڑی تقریب کریں گے۔ آپ کو یہ گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ، ایسی خوبصورت لائٹیں، ایسے لش گرین جو یہ نظر آ رہے ہیں، یہ عشر شیر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی اس اسکیم کا، جو ہمارے ذہن میں اس اسکیم کا کنسیپٹ ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی بات شاید آپ کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہو رہا، وہ لینڈ کی ایکوزیشن ہوتی ہے، وہ لینڈ ہے، اور لینڈ بھی آپ کو اسلام آباد پنڈی کے دل میں ملے، سینٹر میں ملے، جس کے ہر طرف کنیکٹیوٹی ہے۔ جو راؤ صاحب نے کہا ہے مواصلات کا نظام آج کل چیزوں کو بناتا ہے۔ ادھر ایئرپورٹ نہیں تھا، سوسائٹیوں کی پوزیشن کیا تھی؟ ایک ایئرپورٹ نے ادھر 40 سوسائٹیوں کو چلا دیا ہے، اور جس سوسائٹی کے ساتھ 10 ہائی وے گزر رہی ہوں تو اس کا آپ شہکار آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ کامیاب بہت زیادہ نہیں، بہت بڑا ہوگا، صرف ہمارا نہیں، یہ لینڈ مارک بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی اسلام آباد کا بھی اور پاکستان کا بھی۔ اور ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوالٹی کنٹرول کے ساتھ ایسی چیزیں بنا کے دیں گے، اور اس کے جس دن ہم اس کی ڈیولپمنٹ کا آغاز کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بلڈوزر چل رہا ہوگا اور ہم کوئی ادھر ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر رہے ہوں گے۔ ایک دن میں 8 سے 10 چیزوں کا ہم آپ کو سٹارٹ کر کے دیں گے۔ اس کی ڈیولپمنٹ کا سٹارٹ ہوگا۔ آپ کو پتا ہے ہم کوئی بھی پروجیکٹ میں ڈیولپمنٹ کریں تو مسجد سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسجد ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی، گیٹ ہوگا، ہمارا آفس ہوگا، ادھر کلب پہلے دن ہوگا، اس میں کمرشل ہوگا، ہاسپیٹل ہوگا، سکول کالج ہوں گے، اور ہزاروں کی شکل میں ویلے ہوں گے جو ہم خود بنائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ پہلے دن، جس دن کوئی ممبر آپ میں سے بیٹھا یا جن کو آپ پلاٹ دلاتے اینڈ یوزر، پہلے دن جب وہ گھر بنا کے اپنی فیملی کے ساتھ رہے گا تو اس نے اسکیم سے باہر نہیں جانا۔ پہلے دن اس کو ہاسپیٹل ملے گا، پہلے دن ایک آدمی کو ہاسپیٹل ملے گا، اس کو کلب ملے گا، اس کو مسجد ملے گی، اس کو کمرشل ملے گا، اس کو گراسری ملے گی، اس کو ایجوکیشن ملے گی۔ ہر چیز جو ایک سٹی میں ہوتی ہے وہ اس کو پہلے دیں گے۔ تو میری آپ دوستوں سے دعا ہے، آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی جگہ پہ برانڈ کریں یا ایسی چیزیں۔ ہم نے بھی یہ نہیں کہ ہم اتنے پروجیکٹ بنانے کے باوجود غلطیاں ہوتی ہیں، ہم نے وہ تمام غلطیاں جو سعد خان کہتے مجھے بار بار کہتے تھے جی انوینٹری لے کر آئے انوینٹری، میں نے کہا نہیں سعد خان، اور پھر آپ یہ بھی ایک اندازہ لگائیں کہ کسی کو ہم نے سمجھ ہی نہیں آنے دی کہ اتنی سپیڈ سے 6-8 ماہ کی ریکارڈ مدت میں 40-50 ہزار کنال رقبہ ایک جگہ پہ خریدنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو میں ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو راؤ صاحب نے اس کی خوبیاں بتائی ہیں، اس کے بعد تو اس کی قیمت میں انشاءاللہ تعالی یہ ہسٹریوں کے اوپر ہی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑا میٹر کرتی ہیں۔ 4-5 لاکھ روپیہ تو اس سے اور میرے خیال میں اب قیمت بڑھانی چاہیے یا یہ ہونی چاہیے۔ تو ہم نے ہمیشہ اپنی تاجر برادری کے اوپر اعتبار کیا ہے اور ہمیشہ اینڈ یوزر کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی کریں، اور 1-2 باتیں میں اور کروں گا۔ آپ کو پتا 12 ربیع الاول کا یہ ماہ ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت مقدس اور بڑی رحمتوں والا ماہ ہے، کیونکہ اس میں اس کائنات کے والی اور ہماری
मोहब्बतों की इंतहा हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और हमारे नबी अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया में जब से जो दुनिया बनी है और क़यामत तक जो फजीलत हमारे नबी को हासिल है आप वो किसी पहले नबी को हासिल नहीं। उसमें मैं हजारों चीजें आपको बता सकता हूँ। कोई ऐसी एक्सक्लूसिविटी होती है कई चीज़ों में जो कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को हासिल है, तो हम सबको अपने नबी अलैहिस्सलाम पे फ़ख्र होना चाहिए, उनकी सुन्नतों के ऊपर अमल करना चाहिए, अल्लाह के अहकाम और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के ऊपर अमल करके, और क़यामत के दिन भी हमें दुआ गो होना चाहिए कि क़यामत के दिन हम अपने नबी की शफाअत से जन्नत में दाखिल हो सकें, वरना जन्नत का टिकट इतना आसान नहीं कि हम अपने अमाल के साथ जन्नत में शरीक हों। तो हमें चाहिए कि हम हर वक्त अपने नबी के ऊपर दरूद भेजें, अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के ऊपर अमल करें ताकि दुनिया जहान में हम कामयाब हो सके। बातें तो मैंने बड़ी करनी थी, लेकिन मुझे मौसम का बताया गया कि ये किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है, तो हमें अपनी तकरीब को जल्द ख़त्म करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी साहब। मैं अब तकरीब के इख्तिताम के लिए रब कायनात से